رحیم باب ہے سترہ کے بیان میں کہ نماز پڑھتے وقت مقتدی اپنے آگے، مقتدی کہہ دیا، نمازی اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے، اس کے بارے میں مختلف آئی ہیں۔ اس کی 1.5 فٹ کا ہو، ہاتھ کے برابر، تقریباً 1 انگلی جتنا موٹا ہو تازہ، وہ اس کو آگے بالکل چھڑی لگا لے۔ اہل عرب میں ہے، ان کی مسجدوں میں نا چھوٹے چھوٹے سترے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ وہ امام صاحب کے آگے لکڑی کا انہوں نے بڑا سارا بنایا ہوتا ہے، 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے وہ تقریباً۔ موٹر وے پہ جائیں تو ایک پڑا ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، 1 فٹ 1.5 فٹ کی وائڈ سی بنائے ہوتے ہیں انہوں نے سترے، کیونکہ موٹر وے پہ مسافر آ جا رہا ہے، کسی نے کٹھی نمازیں پڑھنی، کسی نے 1 پڑھنی، کسی نے 2 پڑھنی، مختلف، تو علیحدہ علیحدہ نماز کا رجحان زیادہ ہوتا ہے موٹر وے پہ، تو وہاں پہ انہوں نے وہ رکھی مسجدوں میں سترہ۔ اور اگر امام کے آگے سترہ ہو، سترہ تب رکھا جاتا ہے کہ جب آپ کے آگے کوئی دیوار نہ ہو، آپ کے سامنے دیوار ہے تو پھر سترے کی ضرورت نہیں، وہ دیوار ہی سترہ ہے آپ کا، وہ ٹھیک ہے، آگے سے کوئی گزرے گا نہیں۔ سترہ رکھا اسی لیے جاتا ہے کہ آگے سے کوئی بندہ اگر گزرنا پڑ جائے، سترے کے آگے سے ہو کے گزر جائے، کوئی ضرورت پڑے کام۔ اچھا جی، تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے۔ امام پڑھا رہا ہے نماز محراب میں کھڑا ہو کے، اور اگلی صف میں 2 بندوں کی جگہ خالی ہے، تو پیچھے سے ایک بندہ اس کونے سے صفیں چیرتا وہاں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ صف پوری کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، اور کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کو سترہ، تو وہ اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اچھا جی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ مشہور نہیں، کوئی کرے گا نا تو اس کو پوری مسجد والے کہیں گے لائے دیکھو یار پوری صف دے اگوں لنگ گیا تو بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، کیونکہ مسئلے کا نہیں پتہ۔ سترہ کے باب میں، باب سترہ کے بیان میں پہلی فصل ہے، 772 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے مصلی کی، عیدگاہ کی طرف، صبح کے وقت ہی نکلے، اور نیزہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، گاڑ دیا گیا آپ کے سامنے نیزہ، آپ کے مصلی سجدہ گاہ کے سامنے، آپ نے نماز پڑھائی اس کی طرف منہ کر کے، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ 773 نمبر روایت ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا، آپ مقام ابطح میں تھے، یہ ایک وادی کا نام ہے، فی قبۃ حمراء من ادم، چمڑے کا ایک سرخ رنگ کا ٹینٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا تھا۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پکڑا ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا وضو، یعنی وہ برتن جس پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا تھا، ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا بیان کیا کہ اس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سے بچا ہوا، وضو کیا ہوا پانی تھا، یہ تھا۔ لیکن جو معروف زیادہ علماء یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کے لیے جو پانی وہ لا رہے تھے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا یبتدئون ذالک الوضو، وہ اس پانی کی طرف جھپٹ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، حضور وضو فرما رہے تھے، اور جو نیچے پانی آپ کے جسم مبارک سے لگ کے آتا، صحابہ اس کو لے رہے تھے، ہاتھ نیچے کر رہے تھے۔ فمن اصاب منہ شیئا، جس کو اس پانی میں سے کچھ ملتا، تمسح بہ، وہ اس کو اپنے چہرے یا جسم کے ساتھ مل لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگا ہوا پانی اپنے ہاتھ پہ لیتے اور اس کو اپنے چہروں کے ساتھ ملتے، برکت کے لیے، سبحان اللہ۔ ومن لم یصب منہ، اور جس کو پانی نہ ملتا، جس کے ہاتھ پہ اب دیکھیں کتنے ہاتھ، سینکڑوں ہاتھ ہوں اور پانی تھوڑا سا، تو جس کے ہاتھ پہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگے پانی کا قطرہ نہ گرتا، وہ کیا کرتا، اخذ من بالال ید صاحبہ، اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ سے ہاتھ لگا کے چہرے پہ مل لیتا۔ پھر فرماتے میں نے حضرت بلال کو دیکھا، انہوں نے نیزہ پکڑا، فراکزہ اس کو گاڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء۔ اچھا یہاں سے بعد میں دیکھتے ہیں، اب یہاں تک آئیں۔ اب مائع مستعمل، وضو کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، وہ جو پانی نیچے آتا ہے دھلنے کے بعد، وہ تو مکروہ ہے، اس کو پاکی کے لیے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ امام صاحب تو اس کو نہیں فرماتے تھے کہ اس میں سے گناہوں کا اثر دھلا ہے، گناہوں کا اثر لے کے یہ پانی گیا ہے، اس کو یہ پاک نہیں کر سکتا، خود بھی پاک نہیں ہے۔ لیکن ادھر سے صحابہ کرام وہ پانی لے رہے ہیں، تو بات ملا علی قاری کی وہ پچھلی والی ہے، لا یقاس الحدادون بالملوک، اپنے گناہ گار وجودوں کو بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا ہی بے وقوفی ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پانی لگتا تھا تو وہ پانی پاک ہو جاتا تھا، اس نے کیا پاک کرنا حضور کے جسم کو، پانی پاک ہو جاتا تھا۔
اور پانی کی وہ معراج تھی اور وہ پانی برکت والا ہو جاتا تھا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ معاملہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نکلے فی حلت، سرخ رنگ کا دھاری دار حلہ تھا، بالکل سرخ نہیں تھا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس فل رنگا ہوا سرخ وہ پہننے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ اس کے اندر خواتین سے مشابہت پائی جاتی ہے کہ لال رنگ دلہن پہنتی، لڑکیاں پہنتی زیادہ خواتین کے لیے، تو مرد کو بچنا چاہیے، تو لال پہننا مکروہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ آتا ہے کہ اس کے اندر سرخ رنگ کے کام ہوا تھا، سرخ رنگ کا نقش و نگار تھے۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے ہمارے کوئی مثلا جبہ ہے یا کوئی کوٹ ہے اس پہ سرخ رنگ کا کوئی لوگو بنا ہو یا کوئی کام ہوا ہو، تو یہ تو جائز ہے، یہ تو نارمل، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مشمرن، اپنا دامن سمیٹے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی نیزے کی طرف، لوگوں کو نیزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی 2 رکعتیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اور سواریاں اس نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے، یعنی آگے سے اگر کوئی گزرے تو کوئی حرج نہیں، متفقون علیہ۔ اچھا، نیزہ لگایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ حد ہے، اس کے درمیان میں سے کوئی بندہ نہ گزرے، مقتدی کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، جہاں سجدہ ہو سجدے کے بالکل قریب نیزہ لگا لینا، یعنی سترہ گاڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ نگاہ سجدے کی جانب ہونی ہے، آگے سے کوئی چیز گزرے تو وہ نہ۔ اچھا، اب کیا ہے اس کے بارے میں، اگر ایک بندہ نیچے نگاہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی دور سے نمازی کا گزرنا ناجائز ہے؟ اتنی دور کہ ایک بندہ نگاہ نیچی کر کے پڑھ رہا ہے، جتنی دور سے گزرتے اگر کوئی بندہ گزرے تو اس کو محسوس ہو جائے نا، اتنی مقدار میں جائز ہے، اس سے آگے سے اگر کوئی گزر جائے وہ خیر۔ اگلی روایت 774 ہے، نافع فرماتے ہیں ابن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یارد راحلتہ فیصلی، آپ کے اپنے سامنے سواری کو کرتے اور اس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھ لیتے، متفق علیہ ہے۔ اچھا، امام بخاری نے یہ لفظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ حضرت نافع کہتے ہیں میں نے ابن مبارک سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اگر سواری اٹھ کے چلی جائے، بھاگ جائے، سواری سامنے بیٹھ کے اٹھ کے جانور کا کیا پتہ چل پڑے؟ فرمایا ہاں، آقا کریم علیہ السلام اس کا انتظام فرما کے رکھتے تھے۔ کس طرح؟ کان یاخذ الرحل، آپ اس کا کجاوا اتار کے رکھ لیتے سامنے اور پھر نماز پڑھتے اس کی طرف، یعنی کجاوا سواری پہ ہوتا وہ اتار کے سامنے رکھ لیا جائے، پھر ادھر کو نماز پڑھی جائے، پہلے آ گیا سترا اس کا کجاوے کا، پھر اگر وہ چلی بھی جائے تو خیر۔ اچھا جی، اور یہ اس کے اندر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، سواری کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو نا بتوں کی پوجا کی مشابہت ہے، کہ وہ بھی آگے بتوں کے جھکتے ہیں تو آپ سواری کے آگے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضور نے سواری کی طرف نماز، تو وہ جو حرام یا مکروہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ سواری سامنے ادھر کو منہ کر کے بیٹھی ہوں، اونٹ کا منہ ہماری طرف، ہم اونٹ کے منہ کی طرف نماز، یہ اس میں مشابہت ہے کہ شاید یہ اونٹ کو سجدے کر رہا ہے۔ جب اونٹ اس طرح ہے سیدھا، اس کا منہ ادھر ہے تو ہم سجدہ، تو اس میں حرج نہیں، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ بات اس لیے فرمائی، مولا علی قاری کہتے ہیں کہ ان کو یہ والی حدیث نہ پہنچی ہو اور انہوں نے دوسری حدیثوں کی وجہ سے یہ بات کر دی، اگر انہیں یہ حدیث پہنچتی تو وہ یہ بات نہ فرماتے۔ اچھا جی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو درے کے ساتھ مارا تھا، اس نے سواری سامنے بٹھائی یوں کر کے، سواری کا منہ ادھر ادھر اس کی طرف منہ کر کے سجدے نماز پڑھنے لگے، تو آپ نے مارا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو دیکھنے والا کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، تو بچنا چاہیے۔ 775 نمبر روایت، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رکھے تم میں سے کوئی بندہ اپنے سامنے کجاوے کی طرح کوئی چیز تو نماز پڑھ لے اس کی طرف منہ کر کے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے آگے سے کون گزرتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 776 روایت ہے، حضرت ابو جہیم فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر گزرنے والا جان لے نا، نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے ماذا آ رہی، اس پر کیا گناہ ہوگا اور کیا اس کے اوپر وبال اور کتنا اس کے لیے یہ بھیانک کام، تو فرمایا وہ کھڑا رہے 40، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ وہ 40 کی مقدار کھڑا رہے۔ اب 40 کیا ہیں؟ ابو نضر کہتے ہیں کہ مجھے نا صحیح طرح میری عقل ادراک نہیں کر رہی کہ 40 دن فرمایا، مہینے فرمایا، سال فرمایا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، امام طحاوی، دیگر کثیر محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد 40 سال ہے، 40 سال ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث آگے اسی باب میں آئے گی آگے، اس کے اندر 100 سال کا ذکر ہے، لفظ ہے سال کا، تو وہاں سال سے پتہ چلتا ہے یہاں 40 سے مراد بھی سال ہیں، اور اس سے مراد عدد کثیر ہے، اس سے مراد معاملے کی بڑائی کو بیان کرنا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے اور بڑا ایک برا معاملہ ہے۔ امام طحاوی نے خیر اس کو یہی فرمایا۔ اچھا، وہ حدیث آگے آ جاتی ہے، متفق علیہ روایت ہے،
777 نمبر روایت ابو سعید فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھے تم میں اس کو بندہ کسی چیز کو سترا بنا کے اور ارادہ کرے کوئی بندہ، جب تم میں اس کو بندہ نماز پڑھ رہا ہو کسی چیز کی طرف، لوگوں سے اس کو وہ سترا بنایا اس نے، یعنی سامنے سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ارادہ کرے کوئی بندہ اس کے سامنے سے گزرنے کا، یعنی سترے اور بندے کے درمیان سے گزرنے کا، فرمایا فلیدفعہ، اس کو روکو، اس کو روکے گا کس طرح بندہ، یہاں تو وہ کرے گا تسبیح پڑھ کے یا اشارے کے ساتھ، عرب بھی ایسے کرتے ہیں وہاں پہ، عرب میں حالانکہ مسجد حرام میں ہوتے ہیں لیکن بار مطاف کا حکم اور ہے وہاں تو چونکہ طواف چل رہا ہوتا ہے، اندر جو مسجد کے اندر کو نماز پڑھ گزر جائے وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایسے کر دیتے ہیں، ہاتھ ایسے روک دیتے ہیں بندے کو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے آگے سے نہیں گزرنا، دلیل یہ ہمارے بندے سبحان اللہ، ٹرین بھی گزر جائے کہتے ہیں خیر ہے، فلیدفعہ، روکو اس کو۔ اچھا یہ اس کے بارے میں پھر دو اقوال ہیں کہ فلیدفع امر کا صیغہ، یہ استحبابی حکم ہے یا وجوبی، بعض نے کہا استحبابی، بعض نے کہا وجوبی، کہ اس کو روکنا چاہیے۔ اگر وہ انکار کرے فلیقاتل ہو تو یقاتل کا مطلب ہے یہ ای فلیدفع بالقہر، سختی سے روکو، یعنی اگر آپ نے سبحان اللہ کہی اور پھر بھی گزرتا آ رہا ہے تو سختی کرو، کیا اشارہ کر دو آگے، اس کو نہ گزرنے دو، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر کوئی ظاہر روایت پہ، اب فلیقاتل کا لغوی معنی کیا ہے، اس کو قتل کر دو، اس کو لغت میں تو یہی مطلب ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ظاہر روایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو قتل ہی کر دے، فائر ہی مار دے، ہاں تو گزرا کیوں، اور اسے پوچھا جائے کہ جی روایت میں آیا فلیقاتل ہو، فائر مار دو، تو میں نے اس کو فائر مار دیا، یہ میرے آگے سے گزرا تھا، کہتے فی العمد قصاص، اگر اس نے یہ کام کیا ارادتاً جان بوجھ کے تو قصاص واجب ہے، اس کو بھی فائر مار دیا جائے۔ حدیث فہمی اس کی بڑی عظیم تھی نا، کیونکہ جو یہ کرے گا وہ یہی کہے گا نہیں 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 ان کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو محدثین ہیں، ہم ہی پاگل تھے سارے نعوذ باللہ، اور جی ہمیں جو مجھے آج اس طرح بندے کہتے ہیں پچھلے جتنے لوگ تھے وہ تو سارے نعوذ باللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا دین کا، وہ تو سارے علم ہی نہیں تھا، وہ تو جاہل تھے، ہمیں آج دین سمجھ آ گیا۔ ایسے ہیں ہمارے کئی یعنی معاشرے میں پائی جائے آج کل تو سبحان اللہ، ہر چوتھی گلی میں ایک مجتہد ہے، موبائل اس کے پاس علم کثیر ہے، وہ یہی اس کا کل کائنات کا خزانہ ہے علم کا، اور وہ کہتا ہے پچھلے لوگوں تو دین سمجھ ہی نہیں آیا جو مجھے آ گیا۔ اب وہ یہ سمجھ کے مولا علی قاری مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ فلیقاتل کو قتل سمجھ کے فائر مار دے تو اس کو فائر مار دیا جائے گا، کیونکہ اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو قتل کا حکم ہی نہیں دیا، ایسے ہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں کیونکہ روایت میں لکھا ہے فلیقاتل، اب یہ ظاہریوں کے خلاف یہ مسئلہ ہے بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو فلیدفع تصویر سبحان اللہ کہہ کے روکے، اور اگر نہیں تو اشارہ کر دے، یعنی سختی یہی مراد ہے اس میں، اور اس سے زیادہ کیا کرے۔ اور اگر ہاں غلطی سے ہو گیا، مثلا وہ آنے لگا فلیدفع بالقہر، فلیقاتل کا کیا مطلب ہے، آئے بندے نے آگے یوں ہاتھ کیا سخت ایسے، اور یہ ہاتھ جا کے اس کے یہاں پہ حلق پہ یوں لگا اور اس کا سانس اکھڑ گیا، سانس بند ہو گیا، جسے اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی نیت اس کو قتل کرنے کی، اس کو روکنے کی، غلطی سے ہاتھ حلق پہ لگا، سانس اکھڑ گئی، بندہ مر گیا، تو اب اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے اوپر دیت ضرور ہوگی، اس کے اوپر فرمایا اس کو روک دے، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْ، اگر وہ انکار کرتا ہے فلیقاتل، تو اس کو روکے سختی کے ساتھ۔ انما هو شیطان، وہ شیطان ہے۔ شیطان کس طرح ہے؟ جس طرح آتا ہے من الجنت والشیطان، من الجنت والناس، کہ جنوں میں بھی کچھ بندے ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی کچھ بندے ہوتے ہیں، ایک تو یہ معنی ہے۔ یہاں یہ اس لیے کہ اس کا یہ کام شیطانوں والا ہے، اس کا تو جس طرح کا کام بندے کو وہی لقب دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بندہ نماز پڑھ کر میں صوفی صاحب، حاجی صاحب، نیک بندہ، حاج کئی بندہ میں دیکھا حج نہیں کیا تو حاجی صاحب ان کو کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ نیک ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اور یہاں اس کا یہ معنی ہے کہ اس کو اس کام کرنے پر شیطان نے ابھارا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں اور مسلم کے اندر بھی اس کے ہمانہ روایت موجود ہے۔ 776 روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کو کاٹ دیتے ہیں عورت اور گدھا اور کتا۔ کیا مطلب کاٹ دیتے ہیں؟ یعنی نماز کے اندر جو ایک توجہ ہوتی ہے نا بندے کی، اس کو یہ ختم کر دیتی ہیں چیزیں۔ خاتون گزرے گی، بندہ خاتون کی طرف نماز میں دیکھیں تو اس کی نماز سے توجہ ہٹ کے ادھر لگ جائے گی۔ دوسرا گدھا گزرے کا بندہ دیکھتا رہے گا، گدھا کتا وغیرہ گزرے کا بندہ دیکھتا رہے گا میری طرف ہی نہ آ جائیں، ایسے ہی ہے ہاں، اس طرح
اور فرمایا بچا لیتی ہے یہ چیز، اس سے بچ سکتا ہے بندہ کجاوے کی مثل کوئی چیز رکھنے کے ساتھ، یعنی اگر سترہ آگے گاڑا ہو رکھا ہو تو بندے کا دھیان سترے کی طرف ہوگا، سترے کے اندر نگاہ ہوگی، آگے سے وہ گزرے گا تو اس سے بندہ بچ جائے گا، توجہ نہیں جائے گی۔ جب یہ روایت بیان کی تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں آپ جلال میں آ گئی، فرمایا تم نے ہمیں اب جانوروں اور کتوں کے ساتھ ملا دیا، یعنی صرف آپ کا ساتھ ذکر عورت کا ذکر کیا گیا تھا ساتھ، تو آپ کو جو فرمایا یہ ملا دیا تم نے، یہ کیا مطلب؟ پھر آگے آپ نے یہ سنایا 779 نمبر، حضرت عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے رات کو، میں معترضۃ بینہ، میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان ایسے پڑھی ہوتی جیسے جنازہ پڑھا ہوتا ہے، یعنی میں آگے لیٹی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے قبلہ کی جانب، یعنی ادھر قبلہ حضور نماز پڑھ رہے اور میں آگے ٹانگیں میری بچھی ہوئی ہوتی، تو اگر آنے سے نماز ٹوٹتی تو آقا کریم علیہ السلام تو نماز پڑھتے تھے، یعنی آپ نے پھر ان کو جواباً یہ بات بھی فرمائی۔ تو اس سے مراد نماز ٹوٹنے سے مراد ہے کہ نماز کی توجہ ٹوٹتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی بالکل بھی۔ ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں عورت گزرے نماز نہیں ٹوٹتی، کوئی جانور گزرنے سے بھی نماز، آگے حدیثیں آئیں گی اس کی، مراد اس سے توجہ کا ختم ہونا ہے۔ اچھا جی آگے ہے حضرت ماں، اچھا یہ تو ہو گئی سیدہ پاک والی متفق علیہ روایت، 780 روایت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں آیا سوار ہو کر گدی پر، اور میں اس دن قریب تھا احتلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے مینا میں، آپ کا منہ دیوار کی طرف نہیں تھا، یعنی میدانی تھا، آگے دیوار شوار کوئی نہیں تھی، تو آگے آپ کے گھاڑا ہوا تھا وہ نیزہ سا، تو میں گزرا صف کے درمیان میں سے، میں اترا اور میں نے چھوڑ دی اپنی گدی کو، چرتی رہی اور میں صف میں داخل ہو گیا، مجھ پر کسی نے انکار نہیں، یعنی مجھ پر کسی نے تنقید نہیں کی کہ تو نے یہ کیا کیا، یعنی امام کا سترہ پورے مقتدیوں کا سترہ ہے۔ دوسری فصل 781 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو بندہ نماز پڑھے اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اپنے سامنے یعنی کوئی آڑ رکھ لے، اگر نہ پائے تو عصا گاڑ لے، اپنا ڈنڈا گاڑ لے آگے، اگر وہ بھی نہ پائے تو فرمایا فل یخطط خطن، خط کھینچ لے انگلی سے، پھر اس کو نقصان نہیں دے گا جو گزرے گا اس کے سامنے سے۔ ابو داؤد ابن ماجہ۔ اچھا یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، امام ابن ویانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خط والی روایت یہ نہیں صحیح، امام شافعی فرماتے ہیں یہ مضطرب روایت اور ضعیف روایت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ خط کھینچنا کوئی یہ نہیں، خط نہ کھینچے، کیونکہ مقصد آگے نیزہ گاڑنے کا کیا ہے، گزرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے نہیں گزرنا، خط سے کس کو پتہ چلے گا، اور دوسرا کہ اس کے اندر توجہ رہے، اب خط کا کیا پتہ چلے گا، آپ صحرا میں خط گاڑا ہوا آئی وہ خط کو اڑ گیا ختم ہو گیا، ایسے ہی ہے اس کا پتہ، لہٰذا یہ اور یہ پھر لہٰذا یہ روایت مضطرب ہے، درست نہیں ہے۔ باقی امام بہقی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگرچہ اس کی سند میں اضطراب ہے، چونکہ فضائل اعمال میں ہے تو لہٰذا اگر بندہ عمل کر بھی لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، تو چونکہ بعض فقہاء نے عمل کیا ہے اس پہ۔ اچھا جی آگے 782 نمبر روایت سہل بن ابی حشمہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو بندہ نماز پڑھے سترہ کی طرف منہ کر کے تو اس کو چاہیے قریب کر لے، شیطان اس کی نماز نہیں توڑے گا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی تاکہ کوئی گزرے گا نہیں نا بندہ، اس کو پتہ چل جائے کہ بندہ نماز پڑھ رہا۔ 773 نمبر روایت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ نماز پڑھتے لکڑی کی طرف اور نہ ہی کسی ستون کی طرف نہ درخت کی طرف، مگر جب بھی اس طرح ان چیزوں کے سامنے نماز پڑھتے آپ ان کو اپنی دائیں پلک یا بائیں پلک کے سامنے کرتے، ہاں دائیں ابرو کے سامنے یا بائیں، بالکل سیدھا سٹریٹ فارورڈ سامنے نہیں رکھتے تھے، ولا یصمد له صمدا، یہی سیدھا بالکل سامنے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کی سند ضعیف ہے ابو داؤد کے اندر، لیکن فضائل اعمال میں مولا علی قاری فرماتے ہیں ومع ذلک هو حجۃ فیما نحن فیہ لانہ من الفضائل، حجت ہے کیونکہ فضائل اعمال میں یہ کون سا کوئی اپنا اعتقادی مسائل۔ اچھا جی تو یہ مستحب ہیں۔ حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ جب افراد جو تھے بتوں کے پجاری وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اسٹریٹ فارورڈ ان کے سامنے کھڑے ہو کے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھوڑا سا ذرا ہٹا کے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، کیونکہ اس ٹائم وہ عرف دیکھیں نا، تازی بت پرستی چھوڑی تھی لوگوں نے، تازے بندے مسلمان تھے،
وہ کچھ بت پرست ابھی بھی تھے وہاں پر، تو پھر ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ 784 نمبر روایت ہے، آج ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی ہے نہیں، یعنی بت پرست نہیں ہے، اگر کوئی سامنے رکھ کے پڑھے گا تو اس کو بالکل کوئی شائبہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مسلمانوں کے ملک میں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم ایک جنگل میں تھے، چٹیل میدان میں، حضرت عباس ساتھ تھے، تو نماز پڑھائی آپ نے صحرا میں، آپ کے اور لیس بین یدیہ سترہ، آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا، سترہ نہیں تھا صحرا میں، اور ہماری ایک گدی تھی اور ایک کتیا تھی، وہ کھیل رہی تھی آگے سامنے، تو آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی۔ ابو داؤد نسائی نے روایت کیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھ رہے تھے آپ کی نگاہوں کی جگہ سے دور تھی وہ جانور، نگاہوں کی جگہ سے پیچھے ہے، کہ فرمایا کہ وہ نہ سترہ گاڑ لو، گاڑ مقصد کیا تھا کہ اب وہ سترے کی نگاہ جہاں تک ہوتا ہے آپ کی نگاہ تو وہ دور تھے، اور دور اگر ہوں، دور سے اگر کوئی گزر جائے کھیلے تو مقت نمازی کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج ہمارے دیکھ لیں 4 کلومیٹر تک مسئلہ ہے، نگاہیں نہیں نیچی رہنی، اینڈ وہ باہر بندہ کھڑا ہے مسجد کے اندر تک سارا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، ہم ایسے ہی ہے نا، ہم بندے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی نمازی ہو تو بس پھر وہاں پہ کوئی چیز پھر آگے سے 6 کلومیٹر سے بھی نہیں گزر سکتی، اس نے دیکھ لینا۔ تو یہ نمازی کے لیے بھی یہ حضور قلب ہے کہ نگاہ نیچی رکھے۔ 700 باقی وہ ترمذی میں آئے گا کہ ملاحظہ کرنا، دائیں بائیں جانب ہلکی پھلکی نگاہ کر لینا جائز ہے بندے کے لیے، لیکن کمال حضور اسی میں ہے کہ نگاہ نیچی رکھے، اور یہ مسئلہ بھی اسی کے اعتبار سے ہے کہ نگاہ جب نیچی ہو کہ اتنی مقدار آگے سے گزر جائے۔ اب نمازی ہے ایسا ہو کو گزرنے لگے وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھنے لگ جائے اس کو، اور بندہ کہے کہ یہ نگاہ نیچی کرے تو میں دور سے ہو کے دور، وہ دور تک اس کو دیکھنے لگ جائے، تو اب یہ تو نمازی کا ہے نا کہ وہ کہے میں بھائی پاویں نماز پڑھ رہے ہیں میں تینوں لنگن نہیں دینا اس طرح تو نہیں نا۔ 785 نمبر روایت ابو سعید فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، نماز کو اب پیچھے آیا کہ توڑ دیتی ہے نماز کو خطو یہ چیزیں، تو اس سے مراد پھر کیا ہے کہ نماز میں توجہ کو توڑ دیتی ہیں۔ ہاں یہاں پہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، ہٹاؤ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اگر کوئی گزرنے لگے ہٹا دو، انما ہوا شیطان، وہ شیطان ہے، اس کی تفسیر گزر گئی۔ تیسری فصل حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میرے قدم آپ کے قبلہ میں ہوتے، قبلہ کی جگہ میں، قبلہ کی یہ نہیں نعوذ باللہ قبلے کی طرف میں پیر کر کے سوتی تھی نا، اس کا مطلب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو جس جگہ پہ آپ کی جائز سجود ہوتی میں وہاں پر ٹانگیں سیدھی کر کے سوئی ہوتی، اس کی وجہ حجرے کی اس وقت چھوٹے حجرے تنگ حجرے تھے، تو جب آپ سجدہ کرتے غمزنی حضور مجھے جھنجھوڑتے، ہلاتے، پکڑ کے میرا پاؤں یا میری ٹانگ کو دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں جلدی جلدی سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے سجدے سے کھڑے تو پھر میں ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ آپ فرماتی ہیں اور گھروں کا یہ حال تھا کہ گھروں میں اس دن جلانے کے لیے چراغ نہیں ہوتا تھا، اللہ یہ ابتدا تھا، ابتدائے زمانہ کے اندر گھر میں جلانے کے لیے چراغ، اور 3 ماہ تک آقا کریم علیہ السلام پہ وہ وقت بھی آیا کہ محبوب علیہ السلام عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن سے رسول اللہ نے سیر ہو کے کھانا۔ اچھا یہاں پہ ہمارے کئی جو واعظین ہیں نا اصلاحی خطیب رونے والے، ہائے میرے بھائیو، اب وہ یہ روایت کہتے میرے بھائیو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، اما عائشہ فرماتی ہیں 3 دن بعد چولہا جلتا تھا، ساری زندگی یہ کہانی ہے، کوئی جو جھوٹ ہے، ساری زندگی کی بالکل نہیں بات، وہ تو ایک مخصوص عرصہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آیا اور آپ نے اسے فیس کیا اور یہ تعلیم دی کہ تمہاری زندگی میں بھی اگر ایسا وقت آ جائے فاقہ کشی کا تو تم پریشان نہ ہو۔ وہ کہتے نہیں ساری زندگی سرکار نے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا، سیر ہو کے آقا کریم صاحب کو وہ آپ میسر نہیں آئے، حالانکہ آپ دیکھیں پڑھتے ہیں کتنی روایت صحابہ کرام نے حضور کی دعوت کی اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی دعوتیں کی، قرآن میں وہ جو آتا ہے اے ایمان والو حضور نے ولیمے کیے صحابہ کے، وہ کہہ رہے ہیں ساری زندگی کھانا ہی نہیں کھایا۔ اب یہ یعنی کہ جذباتی بیان، یہ ابتدا تھا، یہ کیا تھا؟ ابتدا میں چراغ نہیں ہوتے تھے، لیکن آگے وہ آتا ہے روایت صحیح مسلم کے اندر کہ وہ ایک چوہا تھا، وہ چراغ کی بتی گل کر گیا، چراغ جل رہا تھا، چوہے نے چراغ گرا دیا تو اس کی جہاں تیل گیا، سارا ایک گھر پورے مدینہ شریف کے اندر ایک پورا گھر جل گیا تھا، اندر صحابہ صحابیہ جو تھے وہ بھی اسی طرح شہید ہو گئے تھے۔
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کو سو تو چراغ بجھا دیا کرو، یعنی بعد میں چراغ آ گئے تھے جب وسعت آئی۔ اسی طرح حضرت جابر کی روایت پیچھے گزری، ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود فرمایا جب اللہ نے وسعت دے دی تو اب دو، اب نہیں ایک ہی تھان لپیٹ کے تم نماز، اب نہیں، یعنی وقت وقت کے حساب سے یہ چیزیں متفق علیہ ہے۔ اچھا جی، 787 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جان لے تم اس کو بندہ کہ اس پر کیا گناہ ہوگا اگر وہ گزرے اپنے بھائی کے سامنے سے اس کی نماز کے اندر عارض ہو کر خلل ڈال کے، تو فرمایا کان علی یقیم میں آتا، وہ 100 سال بھی کھڑا رہنا اس کے لیے بہتر ہے ایک قدم چلنے سے۔ تو پتہ چلا 40 جو پیچھے گزرا اس سے مراد بھی 40 سال ہی تھے، یہاں 100 سال آ گیا۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ 788 نمبر روایت ہے، کعب الاحبار فرماتے ہیں اگر جان لے گزرنے والا مصلی نمازی کے سامنے سے کہ اس پر کیا ہے، تو اس کے لیے دھسا دیا جانا، زمین میں دھنس جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے۔ جس طرح کہتے ہیں یار تب کاش اگر زمین پھٹ جاتی میں اس میں سما جاتا لیکن یہ کام نہ کرتا، کہا جاتا ہے نا ہمارا مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کام پہ پشیمانی آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔ تو یہ اس مفہوم میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ اپنے اس کام کا گناہ دیکھے گا تو اس کو اس پہ آر اور شرم آئے گا، پھر کہے گا کاش اس وقت میں دھسا، یعنی یہ مفہوم ہے۔ اور ایک روایت میں احوان علیہ امام مالک نے اس کو روایت کیا، یہ روایت مکتوب ہے۔ آگے 799 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھے تم میں سے ایک غیر سترا کی طرف تو بے شک اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نماز کو توڑ دیتا کیا مطلب؟ نماز کی توجہ کو توڑ دیتا ہے۔ کون؟ گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی اور ختم۔ یعنی مراد اسے مفہوم کہ نماز کی ان کا دھیان ان کی طرف بندے کا لگ جاتا ہے۔ وَتُجْزِعُ عَنْ، اور فرمایا اس سے بچ جاتا ہے بندہ، اس سے کافی ہے جب وہ گزریں بین یدیہ علی قذفۃ بحجر، ایک پتھر پھینکنے کی مقدار دور سے۔ نمازی اپنی درمیانی طاقت سے ایک پتھر پھینکے، کنکری، وہ جتنی دور جائے اگر اس سے پیچھے، یعنی وہی بات علماء فقہاء کرام نے جو لگائی ہے 3 صفیں بن جاتی ہیں، 3 صفوں کی مقدار ہے نا، اتنی دور سے اگر یہ گزریں تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں، بندے کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ جو بغیر سترا کے بندے کے آگے سے یوں ہی گزر جائیں، گزرنے والے گناہ گار ہیں، لیکن اس کی مقدار بیان کی کہ جہاں نگاہ نہ جائے اس سے دور سے گزریں، یہ بھی تاب ہے جب بندے نے سترا نہ لگایا ہو، تب پھر اس کے لیے یہ عمل جواز ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی۔